الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک آدمی کو اللہ تعالی جب دنیا میں بھیجتا ہے تو اللہ تعالی اس آدمی کے ساتھ دو نعمتیں لگا دیتا ہے، دو شناختیں اس آدمی کی بنا دیتا ہے۔ ایک شناخت انسان کی نظریاتی ہوتی ہے، ایک شناخت انسان کی جغرافیائی ہوتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، ہماری نظریاتی شناخت کو اسلام کہتے ہیں، ہماری جغرافیائی شناخت کو پاکستان کہتے ہیں۔ ستمبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو 6 ستمبر کا دن ہماری جغرافیائی شناخت کے دفاع کا دن ہے، اور 7 ستمبر کا دن ہماری نظریاتی شناخت کے دفاع کا دن ہے کہ پاکستان کے مسلمان 6 ستمبر کے دن خوشی مناتے ہیں، یوم دفاع پاکستان کے دن کے اعتبار سے۔ پھر پاکستان کے مسلمان 7 ستمبر کے دن خوشی مناتے ہیں یوم دفاع ختم نبوت کے اعتبار سے۔ تو ایک پاکستان میں رہنے والے مسلمان کی نظریاتی شناخت کا تعلق بھی ستمبر کی 6 تاریخ سے ہوا، اور اسی طرح پاکستان کے اندر رہنے والی جغرافیائی شناخت رکھنے والے کا تعلق بھی ستمبر کے ساتھ ہوا۔ جیسے ایک مسلمان 7 ستمبر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کو خوشی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ مناتے ہیں، اسی طرح 6 ستمبر کے دن بھی یہ مسلمان پاکستان کے دفاع کے دن کو خوشی کے ساتھ مناتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو جو پاکستان میں رہتا ہے اتنا علم ہونا لازم ہے کہ 6 ستمبر کا دن یوم دفاع پاکستان کا دن ہے، جو ہماری عقیدتوں کا دن ہے، اور 7 ستمبر کا دن یہ یوم تحفظ ختم نبوت کے دفاع کا دن ہے، جو ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ اب چونکہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا اور مسلمانوں کے اسلامی سال
کہ دوسرے مہینے کی ابتدا ہوئی تو جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا اہل عرب سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے۔ تاریخ والا لکھتا ہے اس وجہ سے حرمت کے وہ 3 مہینے جن میں جنگ سے منع کیا گیا وہ ختم ہوتے، سفر شروع ہوتا، وہ لوگ جنگجو تھے، تلواریں اٹھاتے، نیزے اٹھاتے اور جنگ کے لیے نکل پڑتے۔ اب عورتیں بیوہ ہو جاتی، بچے یتیم ہو جاتے، مکان گھر علاقے اجڑ جاتے، تو اہل عرب نے نظریہ بنا لیا یہ سفر کا مہینہ منحوس ترین مہینہ ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ سفر میں کوئی بیماری کوئی بھوت نازل نہیں کیا گیا، یعنی مسلمان کو بتایا گیا دنوں کے ساتھ، مہینوں کے ساتھ، سالوں کے ساتھ، زمانے کے ساتھ نحوست کو معلق نہیں کرنا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت کی کثرت بتائی، میں نے اپنی امت کو بڑی کثرت کے ساتھ دیکھا تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اس امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے وہ لوگ ہوں گے جو فعل کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ فعل کسی کہتے ہیں جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے محرم شروع ہو گیا تو غم کا مہینہ ہے، سفر شروع ہو گیا تو نحوست کا مہینہ ہے، فلاں ستارہ ابھرا تو موت کے دن شروع ہو گئے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی لکھی ہوئی باتوں کے علاوہ دنیا کی ان چیزوں سے اپنے عقیدے، اپنی قسمت، اپنی قدر کو معلق کریں، یہ لوگ فعل کو لینے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ یہ فعل کا عقیدہ نہیں رکھتے، یہ نحوست کا، یہ غم کا، یہ موت کا وغیرہ، فرمایا یہ لوگ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور حدیث میں تو یوں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کے لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قضاء اور قدر کو لکھ دیا، اب وہ قلم خشک ہو گیا، جو تیری تقدیر میں لکھا ہے تجھے مل کر رہے گا۔ تو ایک مسلمان کو نظریہ دیا کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، زمانے کو منحوس اور برا کہنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر جب یہ سفر کا مہینہ آدھے سے اوپر ہوتا ہے، 20 سفر کا دن ہوتا ہے، کچھ لوگ 20 سفر کے دن حضرت حسین کا چہلم مناتے ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے 10 محرم کو حضرت حسین کو شہید کیا گیا اور 20 سفر کے دن حضرت حسین کی چہلم کا دن ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں جب 20 سفر کا دن ہوتا ہے، 20 سفر کے دن حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا اپنا ایمان اور معیار بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم تو صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور صحابی کی کتنی فضیلت ہے۔ جب 20 سفر کا دن آتا ہے، یہ کچھ لوگ چہلم کے نام پر حضرت امیر معاویہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ کسی آدمی نے عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا بتائیں حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز
وہ بادشاہ گزرا ہے کہ جس کے زمانے کو دیکھ کر مسلمان کہتے تھے یہ ثانی عمر ہے۔ جیسے فاروق اعظم نے لوگوں میں عدل و انصاف قائم کیا، اسی طرح عمر بن عبدالعزیز نے بھی لوگوں کو انصاف دیا۔ عبداللہ ابن مبارک سے جب سوال پوچھا گیا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے جس گھوڑے پر حضرت امیر معاویہ سوار ہوئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں گئے، پھر آپ نے جہاد کیا، اس گھوڑے کے ناک میں اڑ کر جو دھول اور گند اکٹھا ہو گیا، عمر بن عبدالعزیز تو اس گند کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی صحابی کی افضلیت، صحابہ کے ساتھ عقیدت، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جب بھی صبر کا دن آتا ہے لوگ حضرت امیر معاویہ کو برا کہتے ہیں اور معیار کیا بناتے ہیں، کہتے ہیں جنگ صفین کا موقع تھا، حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی المرتضیٰ سے جنگ کی، اور دنیا کا اصول ہے جب جنگ لڑی جاتی ہے ایک حق پر ہوتا ہے، ایک جھوٹ اور باطل پر ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم اس واقعے کو بیان کرتا ہے، دو نبی لڑ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون کی داڑھی کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں۔ اب اس آدمی سے پوچھا جائے جو حضرت امیر معاویہ کو برا کہتا ہے، بتا ان دو نبیوں میں سے کون سے جھوٹ پردہ؟ جس نبی کی طرف جھوٹ کی انگلی اٹھائے گا یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ یعنی قرآن کریم بھی ہمارے عقائد کو بچاتا ہے، شریعت مطالعہ بھی ہمیں عقیدوں پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اب جب جیسے ہی یہ صبر کا مہینہ آتا ہے لوگ ایک نظریہ بناتے ہیں یہ صبر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، بیماریوں کا مہینہ ہے، غموں کا مہینہ ہے۔ پوچھا جائے کیسے تو لوگوں میں مشہور ہے اس صبر کے مہینے میں تیزی آتی ہے، کتاب والا 13 تیزی کہتا ہے۔ لوگوں کا عقیدہ ہے صبر کے پہلے 13 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو لوگوں نے ان 13 دنوں کو تیزی کا نام دیا، غم کا نام دیا، حالانکہ کتاب میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ لوگ ان دنوں میں شادی نہیں کرتے، لوگ تیزی کے دنوں میں خوشی نہیں مناتے، بچوں کے ذہن میں ڈر ڈالتے ہیں یہ ڈر کے دن ہیں۔ حالانکہ سیرت کی کتابوں کو اٹھائیں، سیرت کی کتابوں میں تو یوں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے آخری دنوں میں بیمار ہوئے، لیکن ہمارے لوگوں نے پہلے لوگوں سے سنی ہوئی باتوں کو عقیدہ بنا لیا، عمل بنا لیا۔ صبر شروع ہوا، لوگوں نے کہا تیزی کے دن ہے، ڈر کے دن ہے، منحوس دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دن ہے، خوشی نہیں منانی کہ یہ خوشی غم بن جائے گی۔ پھر جب یہ صبر کا مہینہ اختتام کی طرف جاتا ہے اور اس صبر کا آخری بدھ ہوتا ہے، لوگ ایک بدعت کرتے ہیں، لوگ ایک رسم کرتے ہیں۔ جب صبر کا آخری بدھ آتا ہے، آخری بدھ کے دن ایک آدمی گھر سے گندم اٹھاتا ہے، پھر اس گندم کے دل پکاتا ہے، پھر وہ چوری کھاتا ہے اور کہتا ہے یہ دلوں کی چوری کھانا صبر کے آخری بدھ کو ثواب کا کام ہے، خوشی کا کام ہے۔ ہمارے لوگوں نے دین کو کھانے کے ساتھ، کھانے کو دین کے ساتھ معلق کر دیا۔ قرآن پڑھا، اب کھانا ساتھ ہاض ہے، اگر کھانا نہیں کھایا گیا قرآن پڑھنے کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ اب صبر کا جب آخری بدھ ہوا لوگوں نے دلوں کی چوری بنائی اور سمجھا کوئی ثواب کا کام ہے، حالانکہ صرف پیٹ بھرنا مقصود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے لوگ دین والوں کے قریب نہیں آتے، علماء حقہ کے قریب نہیں آتے، اور نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے یہ 1400 سال گزر گئے، ہر دور میں
دو قسم کے لوگ ملے ہیں، دو قسم کے علماء ملے ہیں، ایک علماء حقہ ملتے ہیں، ایک علماء سو ملتے ہیں۔ علماء حقہ ان کو کہتے ہیں جو قرآن سے مسئلہ بتاتے ہیں، حدیث سے مسئلہ بتاتے ہیں، وہ مسئلہ بتاتے ہیں جو سنت سے ثابت ہے۔ اور علماء سو انہیں کہتے ہیں سامنے والا امیر ہے، اس کی مرضی کے مطابق مسئلہ بتاتے ہیں، اپنے آپ کو مشہور کرنا ہو ویسا مسئلہ بتاتے ہیں۔ یعنی ہر دور میں علماء حقہ بھی رہے اور ایسے علماء بھی رہے جو دین بیچتے رہے۔ آج سے کچھ دن پہلے ایک آدمی کہتا ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لوگ یوٹیوب کھولتے ہیں، یوٹیوب پر علماء حقہ بھی ملتے ہیں، یوٹیوب پر وہ لوگ بھی ملتے ہیں جو دین کو بگاڑ رہے ہیں، جو دین کو بیچ رہے ہیں، جن کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں تو صرف ایک عالم کو سنتا ہوں۔ پوچھا گیا کون سا عالم ہے؟ کہتا ہے جیلم کا ایک مولوی ہے جسے انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں۔ اب جب اس مرزا کی تحقیق کرے، اس مرزا کی کوئی اصل نہیں، یہ مرزا تو اپنی ماں نہیں مانتا، یہ مرزا تو اپنا باپ نہیں مانتا، یہ مرزا تو اپنا استاد نہیں مانتا۔ اب اگر اس سے پوچھا جائے کس مدرسے میں پڑھا، کس عالم سے پڑھا، تو یہ مرزا اپنا دین لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ پھر یہ کبھی صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے، کبھی علماء حقہ پر تنقید کرتا ہے۔ اور ہمارا سادہ مسلمان اتنا سادہ ہے، اپنے علماء حقہ کو چھوڑ کر دجال کی قادیانی کی اس نسل کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہو جب مرزا قادیانی آیا تھا، مرزا قادیانی نے آ کر سب سے پہلے لوگوں سے کہا میں عالم ہوں، میں مجتہد ہوں، میں مجدد ہوں۔ جب کچھ لوگ ساتھ لگ گئے پھر مرزا قادیانی کہنے لگا میں تو مہدی ہوں، لوگوں نے مہدی مان لیا۔ کچھ دن گزرے پھر یہ مرزا قادیانی نے کہنے لگا میں تو عیسیٰ علیہ السلام ہوں، لوگوں نے مان لیا۔ پھر کہنے لگا میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، لوگوں نے مان لیا۔ کچھ دن گزرے تو کہنے لگا میں تو اللہ تعالی ہوں۔ آج جب یہ جہلم کا مرزا جسے انجینئر کہتے ہیں، آپ کو اتنا تو پتہ ہو دین کا مسئلہ عالم سے پوچھتے ہیں، مفتی سے پوچھتے ہیں، شیخ الحدیث سے پوچھتے ہیں، لیکن جب گھر بنانا ہو، سڑک بنانی ہو، نالی بنانی ہو، گٹر بنانا ہو، پھر انجینئر کو لاتے ہیں۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج اس انجینئر کو پکڑ لیا جو قرآن کو، جو حدیث کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے، جو انبیاء کا گستاخ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا گستاخ ہے، صحابہ کرام کا گستاخ ہے، علماء حقہ کا گستاخ ہے۔ اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ دڑا دڑ اس کے پیچھے چلتے ہیں کہ یہ آدمی حق مسئلے بیان کرتا ہے۔ اصل میں یہ مسئلے خود بیان نہیں کرتا، یا تو یہ یہودیوں کی پیداوار ہے، یا یہ قادیانیوں کی پیداوار ہے، یا ان لوگوں نے اسے کھڑا کیا جو دین کو بگاڑنا چاہتے ہیں، علماء حق سے امت کو توڑنا چاہتے ہیں۔ آج جب مرزا قادیانی کی اس نسل، مرزا محمد علی انجینئر کی بات آتی ہے، ہمارا نوجوان انٹرنیٹ پر بیٹھ کر گھنٹے گھنٹے اس کے مسائل سنتا ہے، تو مسلمان کو، نوجوان کو پتہ ہو جیلم میں بیٹھا ہوا انجینئر محمد علی مرزا کوئی عالم نہیں، ایک جاہل آدمی ہے، کالج کا پڑھا ہوا ہے، جو قرآن کو، حدیث کو اپنے طریقے سے بیان کرتا ہے، مسلمان کے ذہن میں تشویش لاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم میں مسلمان کو بتاتے ہیں تو خناس سے پناہ مانگ، اس ہی خناس میں جہاں شیطان آتا ہے، دجال آتا ہے، مرزا قادیانی آتا ہے، اس ہی خناس کی نسل میں یہ مرزا انجینئر بھی آتا ہے جو آج ایک سادے مسلمان کے مذہب کو، عقیدے کو، عمل کو ضائع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے
اللہ تعالیٰ اس قسم کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے علماء حقہ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔